ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تعالى عز وجل يرفع درجات عبد صالح في الجنة فيقال أن لي هذه فيقال استغفار ولد لك. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج الصالحين. احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور امت خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض امتی ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نہ نماز پڑھی ہوگی، نہ روزہ رکھا ہوگا، نہ حج ادا کیا ہوگا، نہ زکوٰۃ ادا کی ہوگی، نہ نیکی کا حکم دیا ہوگا، نہ برائی سے روکا ہوگا. قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے کہ ان کے سامنے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی. اس وقت میرے امتی فریاد کریں گے اے اللہ ہم نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، نہ حج کیا تھا، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ صوم و صلاۃ کی پابندی کی. آج اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہمیں کیسے مل گئی؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ امتی جواب دیں گے کہ تم نے اپنے مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑی تھی، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایصال ثواب کرتی تھی، دعا کرتی تھی، ختم درود کرتی تھی. اس کے صدقے میں رب نے تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما کے پہاڑوں کے برابر نیکی عطا فرمائی ہے. خالق کائنات سے دعا ہے اللہ پاک ہر صاحب اولاد کو ایسی نیک، ایسی طیب، طاہر اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے. زندگی میں والدین کی فرما برداری کرے اور بعد از وصال والدین کے لیے ایصال ثواب کرے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں ایصال ثواب کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی ہے اور ربیع الثانی کا معنی بنتا ہے دوسری بہار، اور ربیع الاول کا معنی بنتا ہے پہلی بہار. ربیع الثانی کا معنی بنتا ہے دوسری بہار. پہلی بہار اس لیے کہا جاتا ہے 1.25 نبیوں کے امام نبی کی آمد ہوئی، اس لیے اسے پہلی بہار کہا جاتا ہے. اور دوسری بہار اس لیے کہا جاتا ہے تمام غوثوں کی، تمام قطبوں کی، تمام ابدالوں کی، تمام ولیوں کے سردار
معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو پہلی بہار کے منکر ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسری بہار کے منکر ہیں۔ الحمدللہ ایک اہل سنت و جماعت ہے، ہم نبوت کی پہلی بہار کو بھی مانتے ہیں، ولایت کی دوسری بہار کو بھی مانتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا جو کوئی امتی ربیع الثانی کا مہینہ پائے اور 4 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 9 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل کی بشارت عطا فرمائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو بندہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ پاک اس امتی کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ فوت ہو جائے گا اللہ پاک اسے 5 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ تھا، عقیدہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہمارے جو کوئی مسلمان بھائی، مومن بھائی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کا بیٹا ہو، ان کی بیٹی ہو، ان کا کوئی دوست ہو، ان کا کوئی جاننے والا ہو، وہ اپنے باپ کی طرف سے، بیٹی ماں کی طرف سے، بھائی بھائی کی طرف سے، بہن بھائی کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے ذکر اذکار کریں، نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یا ان کے نام کی مساجد بنائیں، یا ان کے نام پر قرآن پاک کو وقف کریں، یا ان کے نام پر مدارس بنائیں، یا ان کے لیے ختم دلائیں، تیجا، چوتھا، 10واں، 11واں، 40واں کریں، اس کا ایصال ثواب مرحوم کو پہنچتا بھی ہے اور اللہ مرحوم کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ جبکہ ہمارے برعکس لوگوں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان نے جو دنیا میں نیکی کی ہے، چاہے روزہ، نماز، درود، ذکر، اذکار، وہ اسے دنیا میں فائدہ پہنچے گا، بعد مرنے کی کوئی چیز بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہمارے علماء نے فرمایا پھر جنازے میں یہ دعا کیوں پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، جیسے بعد مرنے کے جنازے کی دعا فائدہ دیتی ہے، اسی طرح کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کا بیٹا بیٹی اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کا ثواب پہنچتا بھی ہے، مرحوم کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 چیزوں کو سمجھنا ہے، پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کل اور دوسری ہوتی ہیں اس کی جزیات۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے لیمبو ہے، چینی ہے، نمک ہے، پانی ہے، جب آپ نے ان سب کو ایک برتن میں جمع کیا تو اسے کہا جائے گا شکنجبین، لیکن کوئی بندہ یوں کرے کہ چینی علیحدہ رکھ لے، لیمبو علیحدہ رکھے، نمک علیحدہ رکھ لے، پانی علیحدہ رکھے، اب اس سے پوچھو بھئی یہ کیا ہے، وہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا یہ شکنجبین ہے، بلکہ وہ کہے گا یہ چینی ہے، یہ لیمبو ہے، یہ نمک ہے، یہ پانی ہے۔ لیکن جب ہم ان سب چیزوں کو جمع کریں گے تو یہ کل بن جائے گا اور کل کو ہم کہیں گے شکنجبین۔ آپ کو دوسری مثال دے دیتا ہوں، کوئی بندہ سالن بناتا ہے، اس میں پانی بھی ڈلتا ہے، نمک بھی ڈلتی ہے، مرچ مسالے بھی ڈلتے ہیں، گوشت بھی ڈلتا ہے، جب وہ ایک جگہ جمع ہوں گے تو ہم کہیں گے کل، اور جب ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے ہم کہیں گے یہ اس کی جزیات ہیں۔ اسی طرح جو ایصال ثواب ہے یہ کل ہے، تیجا، 10واں، چوتھواں، 11ویں، 12ویں، یہ ساری کی ساری اس کی جزیات ہیں۔ آج کے دور میں لوگ کل کو مانتے ہیں لیکن جزیات کو نہیں مانتے۔ یہ ایسے
ایسے ہے کہ کوئی بندہ کہے میں شکنجی کو مانتا ہوں لیکن شکنجی میں جو لیمو پانی چینی ہے میں اس کو مانتا نہیں. بھائی لیمو پانی چینی نہ ہو شکنجی نہیں بنتی. اور اصال ثواب تب ہوتا ہے جب تیجا بھی ہو، چوتھا بھی ہو، 10واں بھی ہو، 40واں بھی ہو، غوث کے نام کی 11ویں بھی ہو. میت کو پہنچاؤ، میت کو ثواب پہنچتا بھی ہے، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے. اب آپ نے دیکھنا کیا ہے، 3 باتوں کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے، مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اصال ثواب کا ذکر آپ ہمیں قرآن و حدیث سے دکھاؤ، کیا نبی نے کیا، نبی کے صحابہ نے کیا. آپ جو 11ویں کرتے ہو کیا حضور نے 11ویں منائی؟ قرآن کے 30 پاروں میں 11ویں کا ذکر ہے، تیجے کا ذکر ہے، چوتھے کا ذکر ہے، گلخانی کا ذکر ہے. نبی کے صحابہ عشرہ مبشرہ بھی ہیں، بدری بھی ہیں، انہوں نے کیا 11ویں منائی؟ 11ویں منانے کا حکم دیا کہ نہ دیا؟ اب آپ نے اس کو جواب کیسے دینا ہے؟ آپ نے یہ کہنا ہے مولانا صاحب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف پڑھی؟ کیا نبی کے 4 صحابہ نے بخاری پڑھی یا پڑھائی؟ جو آج کل کتابی شکل میں قرآن پاک ہے، نبی نے پڑھا، نبی کے کسی صحابی نے پڑھا؟ آپ ٹچ موبائل استعمال کرتے ہو، نبی نے پڑھا، نبی کے صحابہ نے پڑھا. آپ بخاری پڑھتے ہو، نبی نے پڑھی، نبی کے صحابہ نے پڑھی. وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ بخاری شریف تو اس وقت تھی ہی نہیں. اسے کو اللہ آپ کو ہدایت دے، جب بخاری شریف بعد میں آئیے، غوث پاک نبی کے کئی 100 سال بعد تشریف لائے اور کئی 100 سال بعد 11ویں کا آغاز ہوا. آپ ہم سے سوال کر رہے قرآن حدیث سے دکھاؤ. آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ غوث پاک کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں فرق کیا ہے؟ ہاں ہم آپ کو جواب یہ دیتے ہیں، آیا 11ویں تیجا گلخانی یہ سارے کے سارے اصال ثواب میں شامل ہیں اور اصال ثواب کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں بھی موجود ہے. پہلا اعتراض ان کا یہ ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ جو مرحوم کے نام کا بکرا دیتے ہو، یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے، یہ داتا علی حجویری کے نام کا بکرا ہے، یہ معین الدین چشتی کے نام کا بکرا ہے. غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کرانا حرام ہے، اس کا جواب دیں گے. اور تیسرا آپ جو دن مقرر کرتے ہو، یہ تیجا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے، اس کا ذکر قرآن حدیث میں موجود ہے کہ نہیں موجود؟ ان 3 سوالوں پر آج گفتگو کریں گے. اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں قرآن پاک کی آیت کا سہارا لیتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، پھر فیقولون، وہ کہتے اے میرے پروردگار ربنا اغفر لنا، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی ہم سے پہلے جو فوت ہو گئے. بعد والے آ کے دعا کرتے اے میرے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. قرآن کی اس آیت میں موجود ہے کہ اپنے مرنے والوں کے بعد دعا کرنا، یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہے. اگر آپ کو یہ آیت یاد نہ رہے، میں آسان سی بات کہہ دیتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہو اور نماز میں آپ یہ پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دنیا کا مائی کا لال ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے سکے گا. آپ نے ایک ہی سوال کرنا ہے کہ یہ جو عطیات ہم پڑھتے ہیں اس میں دعا مانگتے اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما،
اس دن جس دن حساب ہوگا۔ اب سب کے والدین زندہ نہیں ہیں، کتنے ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے؟ وہ عطیات میں یہ دعا، اسے کو مولانا صاحب آپ نماز میں اپنے مردہ والدین کے لیے دعا کرتے ہو، وہ دعا پہنچ جاتی ہے، ہم اپنے مرحوم کے لیے تیجا چوتھا کرتے ہیں، وہ ایصال ثواب پہنچتا بھی ہے، مرحوم کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، یہ دعا ابراہیم کی تھی، اب نوح علیہ السلام کی دعا سنیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور جو ایمان والے مرد عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئے میرے مالک ان کی بھی مغفرت فرما۔ ایک دعا ہے جو اس تقدیر کے فیصلے کو بدل دیتی ہے، وگرنہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، بوڑھے میاں بیوی ہیں، انہوں نے جا کے فریاد کی، اے داؤد علیہ السلام آپ مجیب الدعوات ہو، اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس عمر میں بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت زندہ ہوگا ہم اس سے محبت کریں گے، بعد مرنے کے کوئی تو ہو کہ ہمارے جنازے کو کندھا تو دے سکے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ میرے کمزور اور ضعیف امتی ہیں، یہ بیٹے کی فریاد لے کر میرے دروازے پہ آئے ہیں، ان کی دعا میں نے تیرے دربار میں پہنچا دی، مالک فیصلہ سنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان دونوں کو خوشخبری دے دو، اسی 2 ماہ کے اندر میں رب انہیں بیٹا عطا فرماؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ پیغام دے دینا ہے اس بیٹے کا آپ نے نکاح نہیں کرنا، جس دن اس کا نکاح ہوا اس دن گھر سے جنازہ اٹھے گا، جس عورت کے ساتھ نکاح ہوگا اس کا بھی اس دن سے جنازہ اٹھے گا۔ داؤد علیہ السلام نے بشارت دے دی، اللہ پاک نے بیٹا دیا، بڑے ناز کے ساتھ اس بیٹے کی پرورش کی، بیٹا جوان ہوا، برادری والوں نے تنگ کیا، بیٹا جوان ہے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آخر بوڑھا باپ کا مجبور ہو گیا، جس رات بیٹے کا نکاح ہوا باپ نے بھی گھر چھوڑ دیا، ماں نے بھی گھر چھوڑ دیا، اسی افسوس کے ساتھ کہ آج کوئی آنے والا آئے گا اور خبر دے گا تیرے بیٹے کا وصال ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کہتے رات کا وقت ہوا، بوڑھے ماں باپ نے رات روتے ہوئے جنگل میں گزاری، صبح بیدار ہوئے ایک قاصد آیا اور کہا حضرت آپ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہو، آپ کا بیٹا اور آپ کے بیٹے کی دلہن آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا وہ دونوں زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہیں، ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ تو وہ بوڑھا ماں باپ بجائے بیٹے کے پاس جانے کے داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، اے داؤد علیہ السلام آپ نے کہا تھا بیٹے کا وصال ہو جائے گا، بیٹی کا بھی وصال ہو جائے گا، بیٹا بھی زندہ ہے اس کی دلہن بھی زندہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یہ میرا فیصلہ نہیں میرے رب کا فیصلہ تھا۔ داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ تو نے ہی کہا تھا بیٹے کا وصال ہو جائے گا، دلہن کا وصال ہو جائے گا، آج بیٹا بھی زندہ ہے دلہن بھی زندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا داؤد علیہ السلام جاؤ ان سے جا کے کہو کہ رات کے وقت میاں بیوی نے کون سی نیکی کی۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، آپ نے فرمایا بتا بیٹا جو کل تیری رات گزری ہے اس رات میں تو نے کون سی نیکی کی؟ اس نے کہا رات کا وقت تھا، ہم میاں بیوی کے کمرے میں ایک آدمی نے کھانا بھیجا، اس سے پہلے کہ ہم کھانا تناول فرماتے گلی میں ایک فقیر گزرا، اس نے صدا لگائی، کہا 3 دن سے بھوکا ہو، ہے کو اللہ کے نام پہ صدقہ دینے والا، ہے کو اللہ کے نام پہ کھانا دینے والا، ہے کو اللہ کے نام پہ اس فقیر کا پیٹ پالنے والا؟ ہم
دونوں نے سوچا ہماری رات خوشی میں بسر ہو جائے گی، یہ فقیر ہے، سخت سرد رات ہے، آج کا کھانا ہم فقیر کو دے دیتے ہیں۔ وہ جب فقیر کو کھانا دیا، فقیر نے ایک لقمہ اٹھایا اور دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، میرے مالک انہوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے تو ان کی عمر میں اضافہ فرما۔ فرمایا اس سے پہلے ملک الموت ان کے کمرے میں پہنچ چکا تھا، لیکن فقیر کی دعا کے صدقے میں رب نے اپنی تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیا، بدل دیتا ہے۔ اب چلیے حدیث کی طرف۔ کیا حدیث پاک میں ایصال ثواب کا ذکر ہے؟ کیا سرکار دو عالم نے ایصال ثواب کا ذکر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آئیے حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ مرید، وہ شاگرد جس نے ساری زندگی اپنے باپ کی نافرمانی کی، ماں کی بات نہیں مانی، اپنے بڑوں کی بات نہیں مانی، ساری زندگی باپ کو ستاتا رہا۔ اب باپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد اس کی آنکھ کھلی کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے، کہ ساری زندگی میں نے اپنے باپ کے ساتھ برا کیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمَا يَكْتُبُ اللَّهُ بَارًا۔ فرمایا بیٹے کے پاس اب بھی چانس ہے، بیٹی کے پاس اب بھی چانس ہے، بعد مرنے کے۔ کہا کیسے؟ فرمایا بعد از وصال بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے، اپنی ماں کے لیے دعا کرے، ایصال ثواب کرے، قیامت کے دن اللہ پاک والدین کے فرما برداروں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ جو دعا کے قائل ہی نہیں ہے، چلو تم تو قائل نہیں ہو، تم دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ چلو مثال ہے، ایک مثال کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چلو جو زندہ پڑھ رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا، ان کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا نام ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، قرآن ہو رہا ہے، ان کو تو ہو رہا ہے نا۔ کم سے کم خاموشی، آپ نے اگر کوئی نیکی نہیں کرنی دوسروں کو مت روکیں۔ دوسری حدیث پاک بڑی مشہور ہے، بخاری میں رفع یدین کی حدیثیں مل جاتی ہیں، بخاری میں آمین بالجہر کی حدیثیں ملتی ہیں۔ پتہ نہیں بخاری میں یہ حدیث کیوں نہیں نظر آتی؟ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین، میرے اور آپ کے نبی دو قبروں سے گزرے، اچانک حضور رک گئے۔ اصحاب رسول نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یعذبان فی القبرین، ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُعَذِّبَانِ فِي الْقَبِيرِ، آپ نے فرمایا کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ آقا پھر فرمایا لا یستتر من بولی، ایک وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو چغلی کرتا تھا۔ کہاں ہے وہ تمہارا مستری جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے؟ آپ بھی قبرستان جاتے ہو، ہم بھی جاتے ہیں۔ میرے نبی کے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبروں سے گزرے، فرمایا یعذبان فی القبرین، ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اوپر مٹی ہے، مٹی کے اندر پڑی ہیں، پڑیوں کے اندر کفن ہے، کفن کے اندر میت ہے، میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے باہر کھڑے ہو کر دیکھ لیا، تو میں کیوں نہ اپنا عقیدہ بتاؤں؟ جو نبی قبر پہ کھڑے ہو کر قبر والے کو دیکھ سکتا ہے، آج نبی وہ قبر میں آرام فرما کے اپنے باہر والے امتیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات جو بڑی عظیم ہے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کسی بڑی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، گناہ چھوٹے چھوٹے ہیں، عذاب بہت بڑا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا تین چیزوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھو۔ کہا کس کو؟ آپ نے فرمایا کبھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑ، شاید تیری جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ کبھی گناہ کو چھوٹا مت کے مت کر، شاید وہ تیرے لیے عذاب قبر کا سبب بن جائے۔ تیسرا فرمایا بیماری کو چھوٹا مت سمجھ، آج تھوڑی ہے کل جو ہے بیماری پھیل جائے گی۔ آقا ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا؟
کہتے ہیں سال ثواب کا ذکر دکھائیں حدیث سے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے بخاری شریف۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، میرے اور آپ کے نبی نے ایک سبز ٹہنی لی، یہ آپ کے لیے بڑا قابل ہے۔ ہمارے قبرستان میں آپ دیکھیں درخت لگے ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سعودیہ میں مکہ مدینہ میں چلے جائیں، وہاں پہ درخت نہیں ہے، کیوں؟ کہا جہاں سبزہ ہوتا ہے وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں پہ عذاب نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے نبی نے سبز ٹہنی لی، فشق بنصفین، آپ نے دو ٹکڑے کیے، ایک قبر پر، دوسری قبر پہ رکھا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس سبزے کے صدقے اللہ پاک مرحوموں کو عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچو، بخاری آپ کے گھر پڑی ہوگی، انٹرنیٹ تو آپ کے پاس موجود ہے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک درخت کا تنا اللہ کا ذکر کرے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ جو بیٹا پورا قرآن پڑھ کے اپنے بابا کی روح کو اصالہ ثواب کرے، جو بیٹی درود کے نذرانے پڑھ کے اپنے مرحوموں کو اصالہ ثواب کرے، جو یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلا کے اپنے مرحوموں کو اصالہ ثواب کرے، بتائیں قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسئلہ قابل غور ہے، عذاب کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا لا یستتر من بولہ، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا۔ یہ کھڑے ہو کر اکثر مردوں میں عادت ہوتی ہے، کھڑے کھڑے وہ پیشاب کر دیتے، علماء نے منع فرمایا اس کی باریک چھینٹیں پلٹ کے کپڑوں پہ آئیں، کپڑے ناپاک ہیں کہ قیامت کے دن عذاب بھی ہوگا۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ آپ جب کسی کھلی زمین پہ جاتے نا مٹی والے میں، آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا، پہلے نیزے سے زمین کو کھریدتے تاکہ مٹی باہر نکلے نرم، کیوں؟ فرمایا جب پیشاب کی چھینٹیں یا پانی اس مٹی میں جائے گا وہ جذب ہو جائے گا، پلٹ کے دوبارہ جسم پہ نہیں آئے گا۔ نبی کا ہر فعل امت کے لیے تعلیم اور سبق ہوتا ہے۔ نبی نے یہ تعلیم دی امتی کو کہ اپنے جسم کو ناپاکی سے بچانا 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی سنت ہے۔ دوسری حدیث جو مجھے بڑی پسند ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے، حضرت صلی اللہ، یہ آپ نے سنی ہے، پورا جمعے کا خطاب ایک طرف ہے، یہ حدیث ایک طرف ہے۔ آپ نے فرمایا جب باپ یا ماں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کوئی آپ کے چاہنے والا اس فانی دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتا، وہ انتظار کرتا ہے دعا کا۔ دنیا میں 2 چیزیں بڑی مشکل ہیں میرے علم کے مطابق، ایک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسرا کسی کا انتظار کرنا، بڑا مشکل ہے۔ فرمایا ینتظر دعوتا، باپ دعا کا انتظار کرتا ہے، کس کے لیے؟ او ابن او امن او اخین او صدیق، قبر میں باپ سوچ رہا ہوگا آج میرا بیٹا بھیجے گا، شاید آج میری بیٹی اصالہ ثواب بھیجے گی، آج میری ماں اصالہ ثواب بھیجے گی، آج میرا باپ اصالہ ثواب بھیجے گا۔ جب ماں باپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں جاتا، بیٹے بیٹیوں کی طرف سے کچھ نہیں جاتا، فرمایا ینتظر دعوت للصدیق، جن یاروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، جن کی خاطر ماں باپ سے قطع تعلق رکھتا تھا، جن کی خاطر ماں باپ کو سیدھا منہ نہ دیتا تھا، فرمایا پھر وہ یاروں کی دعا کا منتظر ہوتا ہے، شاید میرا یار، شاید میرا دوست میرے لیے اصالہ ثواب بھیج دے، شاید میرے لیے کوئی ختم درود ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب ان چاروں میں سے کوئی بندہ اصالہ ثواب بھیجتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، مرحوم کو ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے نا، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا اور اصالہ ثواب کا ختم کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کتنی جمعراتیں گزری، کتنے سال بیت گئے، آپ عید میں چلے جاتے ہو چند پتیاں لے کے ڈال دی، بس جی ابا جی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہر جمعرات آپ کا انتظار بے صبری سے کیا جاتا ہے، بیٹا دعا کرے گا، ماں دعا کرے گی، یہاں بیٹا ہم سے پوچھ رہا تھا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ میں آگے آپ کو سناؤں گا۔
ہمارے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی، مناظرے کیے ہیں۔ مشہور حدیث پاک اگر آپ کو ذہن میں نہ رہی، یہ یاد کر لیں، میرے اور آپ کے نبی کے دربار میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سعد اپنی ماں کے نام کا کنواں کھدوا لے، تا قیامت امتی پیتے رہیں گے اور ثواب تیری ماں کو ہوگا۔ یہ بھی بخاری میں ہے، سمجھے، یہ بھی اصال ثواب۔ یہ ان کا پہلا اعتراض تھا جس کا جواب میں نے آپ کو قرآن حدیث سے دے دیا۔ اب ان کا دوسرا اعتراض سمجھے، وہ کہتے ہیں آپ غوث پاک کے نام کا بکرا دیتے ہو، آپ داتا لاہوری کے نام کا بکرا دیتے ہو، آپ معین الدین چشتی کے نام کا بکرا دیتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو، چاہے غوث و داتا، وہ تو حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے، لہذا یہ جو تم بکرا لیتے ہو یہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا پکانا یہ بھی حرام، یہ لنگر بھی حرام۔ ہمارے نوجوان جن کا قرآن حدیث سے واسطہ نہیں، وہ فوراً ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، قاعدہ ان کا سنیے، وہ کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام آ جائے، غیر میں نبی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ولی بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، سارے ہیں، وہ حرام ہیں۔ آپ انہیں کو ٹھیک ہے یہ بیگم کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ میری ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہر چیز تو اللہ کی ہے، آپ کی بیگم پر آپ کا نام آ جائے حرام نہیں ہوتی؟ یہ نماز آج صبح کی پڑھی ہے، کون سی پڑھی ہے؟ فجر کی نماز تو اللہ کی، آپ فجر کہہ رہے ہو۔ ظہر پڑھی ہے، نماز اللہ کی، آپ نے ظہر کا نام لکھ دیا۔ یہ مسجد کس کی ہے؟ فرمایا یہ زہرا کے نام کی مسجد ہے۔ فرمایا مسجدیں تو اللہ کی ہے، نام آنے سے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، چلو حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی ہر سال 2 مینڈے ذبح کر دے اور تکبیر کیا پڑھتے؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ اے اللہ میری طرف سے قربانی قبول فرما، میری اہل بیت کی طرف سے قربانی قبول فرما، کہ جو میرے غریب امتی قربانی نہیں کر سکتے میں نبی ان کی طرف سے کرتا ہوں، میرے مالک قبول فرما۔ اب بتاؤ، جانور پر امت کا نام بھی لیا تو اہل بیت کا نام حرام ہو گیا۔ اب نبی کو بھی شریعت سکھاؤ گے، نبی کو بھی قرآن سکھاؤ گے۔ مولا علی شیر خدا ہر سال 2 جانور ذبح کر دے۔ کسی نے کہا مولا کائنات ایک آدمی کے لیے 1 جانور مختص ہے، آپ 2 کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ایک اپنے لیے کرتا ہوں، ایک اپنے تاجدار نبی کے نام پر کرتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی ہر سال شاعتن ذبح، آپ ایک خدیجۃ الکبریٰ کے نام پر بکری ذبح کرتے ہیں۔ خدیجہ کا نام لے کر بکری ذبح ہوتی، گوشت کے ٹکڑے کر کے خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ نام آنے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ سمجھے، وہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، میں نے کہا تفسیر پڑھتے نا تو یہ بیوقوفی اپنی زبان سے نہ نکال دیں۔ اب سمجھیے گا وَمَا ذُبِحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ، اس کی تفسیروں میں ہزاروں مفسرین نے لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت، چھری چلاتے وقت بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کہے بسم اللہ غوث پاک، بسم اللہ داتا علی حجویری نہیں۔ وہ کہتے ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لینا ہے، اور ویسے آپ بے شک کہیں یہ غوث کے نام کا بکرا ہے، یہ داتا علی حجویری، وہ حرام۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں ایک مرید یا ایک سنی دکھا دو، ہم اپنا جرم مان لیں گے جس نے غوث کے نام کا بکرا لیا ہو اور ذبح کرتے وقت یہ تکبیر کے بجائے غوث پاک کا نام لیا۔ ہم کہتے ہیں بکرا غوث پاک کے نام کا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اس کا نام لیتے ہیں۔ اب سمجھیے گا فتاوی عالمگیری
جسے 500 مفتیان کرام نے بیٹھ کے لکھا، عالمگیر بادشاہ نے اپنی بادشاہت میں لکھوایا، اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ کسی ہندو نے، کسی کافر نے جانور بتوں کے نام کے خریدا، آگے وہ مسلمان کے ہاتھ لگ گیا اور مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا، وہ کہتے حلال ہے۔ آپ نے شکاری کتا، آپ نے تیر، آپ نے گولی چلائی، آپ نے گولی کے اوپر، تیر کے اوپر، کتے کے اوپر اللہ کا نام لے کر چلائی۔ اسلام کہتے شکار کو لگ گئی، شکار مر بھی گیا، حلال ہے، کیوں؟ فرمایا اللہ کا نام لیا۔ اب سمجھ آئیے؟ کوئی بھی آپ سے یہ مسئلہ پوچھے، آپ نے وضاحت کرنی ہے، بھائی ساری زندگی اولیاء نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہم ان کا دفاع نہ کر سکیں؟ آپ کو بھائی ہم جب بھی جانور خریدتے ہیں، نام نسبت غوث کی ہوتی ہے، ذبح کرتے وقت ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ایک بات۔ تیسرا اعتراض، آپ جو دن مقرر کرتے ہو، یہ تیجا ہے، چوتھا ہے، 40واں ہے، فلاں فلاں، یہ تو حدیث میں نہیں، آپ کیوں مقرر کرتے ہو؟ ہم کہتے مولانا صاحب، آپ نے جب بیٹی کا نکاح کیا، آپ نے کہا فلاں دن فلاں تاریخ اتنے بجے سے اتنے بجے، دکھاؤ حدیث میں۔ نبی نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، کوئی وقت مقرر کیا، دن مقرر کیا؟ دکھاؤ، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے بندو، یہ وقت اور دن اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وقت پر لوگ پہنچ سکیں اور محفل میں شرکت کر سکیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، ویسے اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ نبی پاک ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں جاتے، اتوار بھی اللہ کا دن ہے، پیر بھی اللہ کا، نہیں، فرمایا ہفتے والے دن۔ صحابہ فرماتے، بخاری میں ہے، ہم جمعے والے دن بڑے خوش ہوتے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جمعے والے دن ایک بڑھیا تھی جو حضور کے لیے چقندر کا کھانا بناتی تھی، اس طعام کی وجہ سے ہم جمعے والے دن بڑے خوش ہوتے تھے۔ تیسری حدیث، فرمایا یذکر عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کا یہ عادت تھی کہ ہر جمعرات کو درس دیتے تھے، ہر دن نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی 11ویں کیوں؟ سمجھے گا، آپ 12ویں کر لو، آپ 13ویں کر لو، آپ 14ویں کر لو، آپ 11ویں ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ غوث پاک کی جو والدہ ہیں، ان کا سلسلہ نسب، شجرہ نسب امام حسین سے 11 پشتوں سے جا کے ملتا ہے، اور آپ کے والد کا شجرہ نسب امام حسن سے 11 پشتوں میں جا کے ملتا ہے۔ غوث پاک نے 11ویں منائی، ہم نے غوث پاک کی اتباع کرتے ہوئے ہر سال 11ویں منائی۔ اس کا دوسرا جواب، وہ کہتے ہیں غوث پاک کے 11 صاحبزادے تھے، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کوئی نہ کوئی صاحبزادہ پیدا ہوا اور 11 کو ان کا وصال ہوا، اس نسبت کی وجہ سے 11ویں مناتے ہیں۔ تیسرا جواب، فرمایا غوث پاک کا جو مدرسہ تھا، آستانے نہیں، ان کے اولیاء کے مدرسے ہوتے تھے، ان کا جو مدرسہ تھا، جو بھی طالب علم دورہ حدیث سے فارغ ہوتا، اسے ہر مہینے کی 11 کو دستار پہنائی جاتی۔ اگلا جواب دوں، بڑا دلچسپ جواب ہے۔ آدم علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی، دن 10ویں تھا اور رات 11ویں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا، دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، 11ویں کی رات تھی۔ یعقوب کی یوسف سے ملاقات ہوئی، رات 11ویں کی تھی۔ ایوب کو صحت ملی، رات 11ویں کی تھی۔ موسیٰ طور پر گئے، رات 11ویں کی تھی۔ طور پر ہر کلام ہوئے، رات 11ویں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو صحت ملی، رات 11ویں کی تھی۔ ادریس کو جنت میں بلایا، رات 11ویں کی تھی۔ امام حسین شہید ہوئے، دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی۔ اور اگلے جملے بڑے پیارے، بڑے پیارے، حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن، دن 10واں ہوگا، رات 11ویں ہوگی۔ اب سمجھ آئیے، اس لیے ہم اس نسبت کی وجہ سے
11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اس پہ بڑے دلچسپ مناظرے کیے ہیں، بڑے دلچسپ مناظرے ہوئے ہیں۔ ایک مناظرے میں یہ کہا گیا، مولانا صاحب یہ جو آپ ہر جمعرات، توجہ کیجئے گا، یہ اتنے فروٹ چاول دیچ کے تے فلاں مرحوم کو بھیجتے ہو، آپ کا مرحوم کھاتا ہے، ظاہری بات ہے جو بندہ کھاتا ہے قضائے حاجت بھی کرتا ہوگا، جب وہ قضائے حاجت کرتا ہوگا قبریں تو بڑی گندی ہو گئی ہیں۔ ویسے ہمارا عقیدہ سن لیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو کچھ آپ ختم درود اصالہ ثواب کے لیے کھلاتے پلاتے ہو یہ مرحوم تک نہیں پہنچتا، یہ ثواب بن کے نور کے موتی بن کے مرحوم تک پہنچتا ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض کہ مرحوم تک ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ کیسے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ابا ہر سال بڑے جشن سے میلاد مناتے تھے، ایک سال ہاتھ تنگ تھا، میرے ابا جی نے چنے لیے، چنے لوگوں میں تقسیم کیے، رات کو سوئے خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، آپ کی بارگاہ میں چنے پڑے ہوئے تھے، فرمایا عبدالرحیم تیرا میلاد منانا بھی قبول ہے، تیرے چنے مصطفیٰ کے دربار میں بھی قبول ہے۔ بعض دفعہ لیکن ہمارا عقیدہ سن لیں، آپ جو بھی پھل فروٹ جو بھی اصالہ ثواب کرتے ہیں یہ نہیں پہنچتے، یہ اصالہ ثواب بن کے نور کے موتی بن کے یہ ان تک پہنچتے، فروٹ نہیں پہنچتے۔ لیکن سامنے والا جو مناظر تھا اس نے اعتراض تو کرنا تھا، اس نے کہا مولانا آپ جو دیکھ دیتے ہو، آپ جو اتنے بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہو، آپ کے مرحوم کھاتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں تو قبریں تو گندی ہو گئی ہوگی۔ آگے بھی تو سنی تھا نا، اس نے کہا کھاتے ہیں لیکن قبریں گندی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے جب ہم اپنے مرحوموں کو اصالہ ثواب میں بکرے تے فروٹ دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں، جو بندے اپنے والدین کو اصالہ ثواب نہیں کرتے، جو اصالہ ثواب کو نہیں مانتے، وہ ہمارے پھر بزرگوں کی قبروں میں آتے ہیں۔ آئیے سمجھ؟ فرمایا ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں، ہمارے مردے کھاتے ہیں، قضائے حاجت بھی کرتے ہیں، قبریں گندی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا جو بچے اپنے والدین کے اصالہ ثواب نہیں کرتے نا، ان کے والدین ہمارے بزرگوں کی قبروں میں آتے ہیں، جو بچہ کچھ ہوتا ہے چٹ پٹ کر کے کھا لیتے ہیں۔ ایک اور کہنے یہ جو داتا علی حجویری کے نام کا بکرا ہوتا ہے، غوث کے نام کا بکرا ہوتا ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ آگے وہ سنی عالم تھا، اس نے کہا ٹھیک کہتا ہے، کہ حضرت وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، غوث کے نام کا بکرا کہتے خنزیر سے بدتر ہے۔ فرمایا بیٹا خنزیر کھایا ہوگا نا اس نے، تو اس کو پتہ ہے خنزیر سے بدتر ہے۔ ایک اور کہنے لگا یہ جو آپ اصالہ ثواب بھیجتے ہو یہ پہنچتا ہی نہیں۔ تو سامنے مولوی تھا، اس نے اس کے باپ کو گالی دے دی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، قاضی تک بات چلی گئی۔ قاضی نے کہا مولوی تو نے گالی کیوں دی؟ وہاں کہ جی پہنچی نہیں ہے، وہاں کہ پہنچی نہیں ہے، وہاں کہ کیسے؟ وہاں کہ یہی کہہ رہے کہ یہ جو آپ اصالہ ثواب کرتے وہ پہنچتا نہیں ہے۔ جب اصالہ ثواب نہیں پہنچتا گالی کیسے پہنچتی ہے؟ پھر اعتراض کرتے یہ جو آپ کی قبر ہے، قبر میں سوراخ تو نہیں ہے، اصالہ ثواب کہاں سے جاتا ہے کوئی سوراخ تو بتاؤ۔ ہم کہتے سن آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں سوراخ نہیں، کئی 7 ملکوں پار بیٹھا ہوا آپ کو ایزی لوڈ بھیجے، ایزی پیسہ بھیجے، آپ کی سم میں آتا بھی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو آگے بیلنس بھیج سکتے ہیں، آپ پیکج لگا سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، لیکن موبائل میں سوراخ نہیں، پھر بھی 7 ملکوں سے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمائے انگریز نے موبائل بنایا، اس کا ایزی پیسہ آپ کے موبائل میں آتا بھی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ قبر بنانا بھی نبی کی سنت ہے، قبر میں جانا بھی نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹا اپنے باپ کی روح کو اصالہ ثواب کرتا ہے، قبر میں جاتا بھی ہے، مرحوم کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور اس کا کتنا فائدہ پہنچتا ہے؟
امام حسن بصری کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کے دربار میں ایک عورت روتی ہوئی آئی، اس نے کہا امام حسن بصری میری صاحبزادی کا وصال ہو گیا تے ساری زندگی مجھے تنگ کرتی رہی، بڑا ستاتی رہی ہے تے میری ایک تمنا ہے ماں ہونا، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میں خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا مائی یہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا، انشاءاللہ آج رات خواب میں آپ کو بیٹی سے ملاقات ہوگی۔ عورت کہتی ہے میں چلی گئی، میں نے عشاء کے بعد نماز پڑھی، اسی وضو کے ساتھ وظیفہ کیا، رات کو سوئی، میں نے بیٹی کو دیکھا جہنم میں، کبھی ادھر سے آگ ہے، کبھی ادھر سے آگ جلاتی ہے، دائیں آگ ہے، سامنے آگ ہے، فریاد کرتی ہے میری ماں میں نے زندگی میں تجھے بڑا ستایا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، آج کچھ ایسا کر اس آگ سے مجھے نجات مل جائے۔ امام حسن بصری کہتے اس ماں نے جب مجھے آ کے بتایا، میں نے اسے ایک اور وظیفہ بتایا، اسی رات میں سویا، میں نے دیکھا کہ جنت قائم ہے، جنتی جنت میں ہے، ایک جوان لڑکی ہے، سر پہ نوری تاج ہے، عالی شان تخت پہ جلوہ گر ہے، فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا امام حسن بصری مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کل میری ماں آئی تھی، فرمایا آپ کی ماں تو کہہ رہی تھی آپ دوزخ میں ہیں، آپ کو آگ جلا رہی ہے، آپ تو جنت میں ہیں۔ فرمایا حضرت تھی دوزخ میں، آج جنت میں آئی۔ آپ نے پوچھا بیٹی عمل کون سا کیا؟ کہا میں نے نہیں، ایک بندہ قبرستان سے گزرا، جس قبرستان میں دفن تھی وہاں پہ میرے سمیت 5 مردے تھے اور 5 اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے، ایک نمازی آدمی وہاں سے گزرا، اس نے نبی کی ذات پہ درود پڑھا، اس کے درود کے صدقے اللہ نے سارے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ بات سبحان اللہ کی نہیں بات ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر جمعرات لازمی نہیں ہے کہ ختم درود نہیں، آپ ایک بار فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ باجد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس ایک جوان لڑکا آیا، عرض کی حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو اپنے والدین کے وصال کے بعد ان کی روح کو ایصال ثواب کر سکوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، جس قبرستان میں وہ مردہ ہوتا ہے اللہ پاک سارے قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آخری بات ہے سمجھے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ فرماتے میں قبرستان سے گزرا، میں نے دیکھا ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا، فرشتے وہاں پہ کھڑے تھے، مار رہے تھے، آپ کہتے ہیں میں چلا گیا، واپس آیا، وہی قبر تھی، فرشتے ایسے طواف کر رہے تھے جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں نے کہا اے مر کے مٹی میں آنے والے، کون سا عمل کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے، بعد مرنے کے پہلے عذاب ہوا، اب فرشتے تیری قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ایک نیکی یہ کی تھی، جب فوت ہونے لگا اس کی بیوی امید سے تھی، اپنی بیوی کو وصیت کی اگر بیٹا ہوا تو اسے سب سے پہلے دین کی تعلیم دینا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ مر کے مٹی میں آ گیا، بچہ جب 4 سال کا ہوا ماں نے اٹھا کے مدرسے میں بٹھایا، استاد نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھی ہے، جن کے بچے زمین پر بیٹھ کر میرا نام لیتے ہیں، میں رب ان کے والدین کو قبروں میں عذاب نہیں دیتا۔ کوشش کیا کرو، ہر جمعرات عادت بنا لو، جمعے والے دن اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرو، جمعرات والے دن 5-10 منٹ عصر کے بعد نکالیں، فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، یہ عمل بھی اچھا ہے، اس کا ایصال ثواب کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے مرحوم کو بھی فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا